بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر تہہ دل سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے آپ کے اپنے پروگرام رحمت رمضان اور اس کے سیگمنٹ صراط المستقیم، جو کہ پیش کیا جا رہا ہے اسٹوڈیو 4 سے، a concept by one and only one حائمہ خان۔ میں آپ کا ہوسٹ کامران خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہوں اپنے استاد، معلم اور محترم دوست جناب محمد ایوب خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ایوب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ ایوب صاحب؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ آج اور خواتین و حضرات، آج جو ہم موضوع لے کے آئے، جیسے ہر دفعہ ہماری ایک کاوش ہوتی ہے کہ ان موضوعات کو ایڈریس کیا جائے جو کہ ہمارے تعلق رکھتے ہیں عام معاشرے سے اور معاشرے کے جو مسائل ہیں ان سے۔ وہ حضرات جو اس وقت ہم موضوع ان کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرات جو کہ شادی شدہ ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور خاص طور پہ وہ صاحب اولاد جن کے ابھی بچے ہونے والے ہیں یا ہو چکے اور پرورش پا رہے ہیں، وہ حضرات بھی جو کہ پاکستان سے باہر قیام رکھتے ہیں، یعنی جیسے کہ یورپ، کینیڈا اور امریکہ وغیرہ میں کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں اس مسئلے کو لے کے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یعنی آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ تعلیم تو یہاں ان ممالک میں سرکار ذمہ رکھتی ہے اور وہ بخیر خوبی اس ذمہ داری سے نظر آزما ہیں، لیکن اگر دوسری طرف تعلیم کی جب ہم تربیت کی ہم بات کریں تو وہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ پہ۔ تو آج ہم پوچھنا چاہیں گے ہمارے محترم دوست، معلم اور استاد تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں قرآن میں بچوں کی جو تربیت ہے اور تعلیم ہے اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے۔ ایوب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا یہ بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات نازل کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے اپنی اولاد کی۔ اس کے لیے تو بہت کم آیات ہیں جو کہ نارملی ہر والدین اپنی اولاد کے ساتھ کیونکہ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت اور پوری جو کچھ بھی ان کی ذمہ داری ہے وہ کوشش کرتے ہیں، سوائے چند کے ہر والدین جو ہیں اپنے آپ کو ایک جنرلی جو ہے نا ان کو اپنے بچوں سے محبت بھی ہوتی ہے، اپنے چھوٹے بچوں سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کی خواہش کے حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ان سے محبت اور ان کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر آپ کو 99% نظر آ جائے گا، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، تمام اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب پرابلم کب آتی ہے؟ جب بچے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور والدین نے ان کو ماں کا جو قرآن مجید میں بھی جب میں آیات پڑھوں گا تو جو میں سمری ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے، جب قرآن مجید میں آپ ماں کا رتبہ دیکھیں گے تو وہ اس کا اہمیت بہت زیادہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اس ماں کے پیٹ کا وہ جو بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اس کی ماں کے پیٹ کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ ہاتھ ہے، آپ کے باقی جسم کے حصے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچہ جو ہے وہ سٹارٹ لیتا ہے، یعنی شروع میں جب جو خاتون ہیں وہ جب سمجھ لیں کہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس ٹائم جو یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اور جس خوشی کے ساتھ اور جس طرح سے وہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، وہ خاتون جب وہ ماں بن رہی ہوتی ہے
تو جس طرح سے وہ کیئر کرتی ہے اور کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اس کے جسم کا ایک حصہ بن کر اس کے پیٹ میں جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو اس باڈی سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ بھی دیکھیں اس کو کٹ کر کے اس بچے کو باڈی سے علیحدہ کیا جاتا ہے. یعنی میں یہ بات سمجھانے یہ چاہ رہا ہوں، اس کی جو گہرائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ماں کے جسم کا ایک حصہ ہے. اگر اس کو یہ بات اس کی اہمیت سمجھائی جائے گی، بتائی جائے گی، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ماں ہے اس کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں، جس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آیات جو زور دیا ہے وہ یہی اولاد کو زور دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کا سارا زور جو ہے وہ اولاد کے اوپر ہے. اور وہ اولاد جو کہ اب بالغ ہو گئی ہے اور وہ کما رہی ہے اور اپنے والدین اس کی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اس ٹائم ان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اولاد کی. تو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں جب تک تو وہ اپنے والدین کے سے سمجھ لیں ایک طرح سے وہ سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. جو کچھ بھی ہے وہ اپنے والدین کے نام کے اوپر ہی ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ بھی والدین ہی کے بچوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ جو والدین ہی اپلائی کر رہے ہیں سپورٹ، جو کہ کینیڈا وغیرہ کے اندر، اور وہ فائنینشیل سپورٹ اگر ان کو ملتی ہے تو وہ بھی والدین ہی اپلائی کرتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی والدین کی ایفرٹ میں جاتا ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں اور دوسرے ملک جا کے اپنے بچوں کے لیے صرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ والدین کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ مائگریشن کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنی بڑی مشکل میں ڈالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو یہ بات کی، جس کی وجہ سے میں اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ وہ بھی والدین ہی کی سمجھ لیں احسان ہے بچوں کے اوپر کہ انہوں نے مائگریشن کی ہے اور مائگریشن کر کے اپنے بچوں کو ایک اچھا ماحول دینے کے لیے اور اچھی ایجوکیشن دینے کے لیے اور اچھا کریئر دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہے. والدین نے، والد نے اور والدہ نے دونوں نے مل کے. اور پھر وہاں جا کر یہاں پہ تو خواتین جاب بھی نہیں کرتی، وہاں جا کے بیچاری وہ جاب بھی کرتی ہیں اور دونوں مل جل کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھا کیریئر دینے کے لیے اور اپنی بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. تو جتنی بھی ابھی میں قرآن مجید کی جو آیتیں ڈسکس کروں گا اس میں ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اولاد کے اوپر آتی ہے. اور اولاد جب میں کہہ رہا ہوں تو اس میں آپ بھی اولاد ہیں کسی کی اور میں بھی اولاد ہوں کسی کی، تو ہم سب پر آ جاتی ہے ذمہ داری اور ہماری پھر اولادیں تو ان کے اوپر آ جاتی ہے. تو آج ہم اچھا کریں گے قرآن مجید کے حساب سے تو کل ہماری اولاد جو ہے وہ انہی آیات انہی میسج کو جو ہم ان کے ساتھ تبلیغ کر کے شیئر کر کے ان کے ایمان کا حصہ بنائیں گے تو وہ آج ویسے ہی کریں، وہ بھی کل ویسے ہی کریں گے. لیکن اگر وہ والدین کو دیکھیں گے اپنے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو وہ بھی بعد میں اس کا ان کو احساس ہوگا، ان کو بھی نظر آئے گا کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے لالچی تھے، کس طرح سے غلط سوچ رکھتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے والدین کی کوئی خدمت نہیں کی یا کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا. تو وہ اولاد بھی پھر ان کا جو ہے وہ دیکھے گی اپنے والدین کو کہ میرے والدین جو ہے وہ خود غرض ہیں، سیلفش ہیں، انہوں نے صرف اپنی ہی زندگی کو فوکس کیا اور اپنے بچوں کی زندگی کو فوکس کیا، اپنے والدین کو نہیں کیا. تو اسی طرح سے وہ بچے بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کو فوکس کریں گے اور اپنے ہی بچوں کی زندگی کو فوکس کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ الٹا چلنا شروع ہو جائے گا. اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ میں اپنے والدین کی بھی کروں اور ساتھ میں اپنی اولاد کی بھی کروں. جو والدین کا جو کچھ بھی رسپیکٹ ہے وہ جو سپورٹ مجھے دینی ہے وہ مجھے دینی ہے اور ساتھ میں مجھے اپنے اولاد کی سپورٹ جو اولاد کو مجھے کرنا ہے وہ اولاد کا حصہ بھی میں دوں. کیونکہ یہ سمجھنا بہت آسان ہے. انہیریٹنس لا جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کے اندر والدین کو اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پر ان کا شیئر رکھا ہوا ہے. تو بوڑھے والدین کو بھی شیئر دیا اللہ تعالیٰ نے اور اولاد کو بھی شیئر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں ذمہ داریاں مطلب مرد کی کہ وہ اپنے والدین کو بھی دیکھے اپنی اولاد کو بھی دیکھے. تو یہ توحید ماننا اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کچھ بہت سے مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اپنے والدین کو سپورٹ نہیں کرتے اور صرف اپنے بچوں کو ہی سپورٹ کرتے ہیں
اور پھر آخر میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جن کی اگر والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک رہ گیا، خاص طور سے اگر ماں رہ جائے، تو اس کا جو بہت مطلب میں نے دیکھا ہے کہ بہت اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت خودغرض ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے جن کی اولادیں زیادہ ہیں تو وہ بالکل ہی خودغرض ہو جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ بیٹا رکھے، وہ سوچتے ہیں وہ بیٹا رکھے. اور یہ ایک عجیب قسم کا جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا زیادہ بیٹے ہونے سے نقصان ہی نظر آتا ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون رکھے گا، کون سپورٹ کرے گا. اگر ایک آدھ ہوتا تو وہ سمجھتا میری ہی ذمہ داری ہے، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بہت ہی غلط طریقے سے پریکٹس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید سے آیتوں کو دیکھنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہوا، جو ابھی میں آیتیں ڈسکس کروں گا یہ فرض ہے ہم پر. یعنی ہمیں نماز فرض کا پتہ ہے، روزے فرض کا پتہ ہے، لیکن والدین کے ساتھ جو ہمارا جو سلوک ہے اس کا فرض ہمیں نہیں پتہ. یہ فرائض میں شامل ہے والدین کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے. تو پہلی آیت میں ریفرنس آپ کو دوں گا، سورہ بنی اسرائیل 70 آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. دیکھیں یہ پہلا جملہ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کا بہت سٹرونگ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ دے دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو، یعنی کسی کی بندگی ہم نے نہیں کرنی ہے. یعنی احکامات کی بات ہو رہی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہ سچویشن ایسی ہے کہ جو اولاد بڑی ہو گئی ہے اور والدین جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو والدین کے ساتھ احسان کریں. تو جن والدین کے پاس پیسے وغیرہ موجود ہیں ان کو محبت چاہیے، پیار چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ رہے اور وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی جس طرح سے بھی وہ اس پہ احسان کر سکتے ہیں، یعنی حسن سلوک کر سکتے ہیں، وہ بیسٹ پاسبل وے جو ان کے پاس ہے ان کے وسائل کے حساب سے یا ان کی سچویشن کے حساب سے وہ ان کو کرنا ہے. بعض اوقات ایسی اولاد ہے کہ ان کے اور بہن بھائی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو خود بھی ان کے ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے. اور وہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو امریکہ چھوڑ کر پاکستان میں آگے شفٹ ہوئے اور انہوں نے پھر اپنے والدین کے ساتھ پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنی نبھائی. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو میں نے خود دیکھے، کوئی دیکھنے میں ریلیجس نہیں لگتے لیکن ماشاءاللہ وہ بالکل ہی بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس مذہب کو فالو کر رہے ہیں. مطلب بظاہر وہ کوئی مذہب ہی نظر نہیں آتا لیکن وہ اپنی فرائض جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے آج ان کا کام ہے کہ ان کو وہ سپورٹ کریں. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو میں نے خود جانتا ہوں جن کو کہ اپنے والد صاحب کو پاکستان سے وہ آگے خاتون جو ہے باقاعدہ وہ امریکہ لے کے گئی ہیں اور وہ ان کی عمر 90 کے قریب ایج ہے اور لے کے گئی اور ساتھ اپنے رکھا ہوا انہوں نے. تو کیونکہ ان کے بیٹا کوئی نہیں تھا تو وہ بیٹی لے کے گئی ہوئی ہے. تو ایسے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں. تو بہت سی مختلف ایگزامپل نظر آتی ہیں. اور ایسے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جن کے 4 بیٹے تھے اور ان میں سے جناب جو ماں جو ہے ان کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسے بھی بیٹے میں دیکھ رہا ہوں. تو مختلف لوگ ہیں اور مختلف کیریکٹر ہیں، مختلف سوچیں ہیں، سب نظر آتی ہیں. تو ایسا دیکھنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے وہ احسان کا مطلب ہے کہ حسن سلوک، بیسٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ والدین کے ساتھ رکھا جائے اور جو ان کی ضرورت ہو وہ پوری کی جائے، یہ احسان ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان میں سے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے کوئی ایک یا اکیلا کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑی عمر کو، فلا تقل لہما اف، اور پس تم ان کو اف تک مت کہو. دیکھیں اف جو ورڈ ہے یہ منیمم اینگر ہے. چھوٹے سے چھوٹا جو غصے کا اظہار ہے وہ اف ہے. تو اتنی چھوٹی سی یعنی غصے کے اظہار کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے والدین کے ساتھ، یہ بوڑھے والدین ہیں کیونکہ وہ ایک
یا دونوں میں یہ لکھا ہوا کہ دونوں جب بڑھاپے کو پہنچے، ایک یا ان دونوں میں سے کوئی ایک رہ جائے یا دونوں ہو، تو ان کو اف تک مت کہو، یعنی بوڑھے والدین کے ساتھ کوئی بحث کسی قسم کی اور کسی بھی قسم کی اس میں ان کے ساتھ ان کو ناراض نہیں کرنا ہے کسی بھی ضرورت، کیونکہ جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے مختلف والدین کی مختلف سچویشن ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، مختلف پرابلمز ہیں، مختلف سچویشن ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کو اف تک نہ کہے. یہ آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آگے لکھا ہوا فلا تقل بس نہیں تم کو لہما اف، ان دونوں کے لیے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما اور نہ ہی تم ان کو جھڑکو، وقل لہما قولا کریما اور کہو ان کے ساتھ قول کریم، یعنی بہترین طریقے سے آنریبل سپیچ، ان سے بات چیت جو ہے وہ قول کریم جو ہے آنریبل سپیچ، جو آنریبل سپیچ ہے وہ اس طریقے سے ان سے بات کی جائے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ فرض پورا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے اولاد کو یہ بات سکھا رہے ہیں، کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنی موجودہ جو اولاد ہے ان کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں. اگر ہم یہ عمل نہیں کر رہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے، اور اگر ہمارے والدین موجود ہیں تو ہم اولاد کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے ہم وہ فرض پورا نہیں کر رہے. یہ روزے، یہ نماز کچھ کام نہیں آئے گا اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، یہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ قریب ترین رشتہ ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم اپنی والدہ کے جسم کا حصہ ہیں، ہم اپنے والد کے پیسے کے اوپر پل کر کھڑے ہوئے ہیں. اس نے محنت کری، کمایا، اور ہماری جو مطلب وائف، اپنی وائف کو بھی سپورٹ کیا، خرچ کیا اپنی وائف پہ، اور اس سے جب بچے پیدا ہوئے ان بچوں کے اوپر بھی اس نے خرچ کیا، اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس نے اپنی جان لگا دی، اور مائگریٹ بھی کر رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے، مختلف دنیا میں جا رہا ہے، اور روزگار کما کے اپنے بچوں کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو والدہ کی تو سمجھ لیں وہ اس کے جسم کا حصہ ہے، اور والد کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی جسم کا حصہ نہیں ہے، انڈائریکٹلی جسم کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے جو میٹنگ سے یعنی اس سے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ سب کو پتا ہے. تو والد کا بھی وہ انڈائریکٹلی جسم کا حصہ بنتا ہے، لیکن والدہ کا تو وہ ڈائریکٹ جسم کا حصہ ہے. اس وجہ سے اولاد کو اس بات کا احساس ایجوکیٹ کرنا، احساس دلانا، یہ ہم لوگوں کا ہی کام ہے. چاہے ہم مطلب اس کو قرآن مجید کو بیان کرنے والوں کا بھی کام ہے، اور والدین کا بھی کام ہے کہ اپنے بچوں کو یہ قرآن مجید کیوں سیکھیں. اس لیے سیکھیں کہ وہ تاکہ ان کو ان کے فرائض بتا سکیں، اپنے بھی فرائض سمجھ سکیں، اور اپنی اولاد کو تربیت کر سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں. تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کہ بھئی قرآن مجید کو ہم کیسے سیکھیں، کیا مدرسوں سے جا کے سیکھیں، کیا علماء کے سے سیکھیں. ارے یہ سیدھی سیدھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے کیا سیکھنا ضروری ہے. اس کا سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں. والدین کی آیتیں عربی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو عربی کے آپ عربی تھوڑی سیکھ لیں، آپ جیسے انگلش سیکھیے، وہ سیکھنے کے بعد سامنے ترجمہ بھی لکھا ہوا، اس کو پڑھیں اور پریکٹس کرنی ہے والدین کے ساتھ. اب میں اس کو رٹ بھی لوں اور اس کا حافظ بھی بن جاؤں، اور صبح شام نماز میں بھی پڑھوں اور 100 دفعہ غلطی کر لوں، اور میں اپنے والدین کے ساتھ اس کے خلاف کام کر رہا ہوں، تو بتائیے اس کو میں علماء سے سیکھنے کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا، یا کسی مدرسے میں داخل ہونے کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا کہ جن آیتوں کے خلاف میں خود پریکٹس کروں. اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ ان آیتوں کو ہمیں سمجھ کر پریکٹس کرنا ہے. اگر میں والدین کے ساتھ کروں گا تو آہستہ آہستہ باقی تمام پریکٹس بھی میں خود بخود سیدھی کر لوں گا. نیکسٹ آیت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے سامنے انکساری و شفقت سے اپنے پہلو جھکا دو اور کہہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب دعا لکھی ہوئی ہے والدین کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ اپنے والدین کے آگے اپنے پروں کو جھکا دو، یعنی ان کے سامنے کوئی ایگو نہیں چلے گی. ان کے سامنے آپ کسی بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا گورنر ہیں
یا اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، یہ نہیں چلے گا کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. آپ ان کے لیے اولاد ہیں اور اولاد کی طرح ہی آپ نے جھکنا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے کوئی ایگو نہیں دکھانی ہے کہ بھائی میں بہت پیسہ کما لیا، میں بلینئر بن گیا ہوں اور میں پتہ نہیں کیا چیز تھا، اور آپ کو تو نہ تعلیم تھی آپ کے پاس نہ کچھ تھا، اور اب میں نے بھی محنت کی اور میں کیا سے کیا بن گیا ہوں. تو اس وجہ سے جو ایگو انسان میں آ جاتی ہے، اور اس کے والدین جو ہے وہ غریب ہو یا والدین تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ ان کے سامنے وہ ایگو دکھاتا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کے سامنے اپنے پہلو کو جھکا دو، اپنے ونگز کو جھکا دو، اور ان کے سامنے ان کے لیے دعا کرو کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میری پرورش کی، اس رحم کے ساتھ اس طرح سے تو ان پر رحم کر. یہ دعا لکھی ہوئی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے. اب اس میں جو نیکسٹ آیت میں پڑھوں گا سورہ لقمان 31 آیت نمبر 40، اس میں بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے آج تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، لیکن یہاں پر والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا. اس آیت کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سورہ لقمان 31 آیت نمبر 40، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کے ساتھ اپنے والدین کے وہ احسان کرے، یعنی وصیت جو اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھ بتاؤ کرے، احسان کرے. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کی لیے وصیت کی کہ وہ احسان کرے. اس کی ماں نے اسے مطلب تکلیف میں جب وہ پیٹ میں وہ بچہ ہوتا ہے تو تکلیف میں حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. میری طرف بات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اب دیکھیں یہ بات بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں ہم والدین ہم صرف اللہ کا مذہبی بن جاتے تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہمیں والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے. یہ اس میں بات لکھی بہت امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے، انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ میرا شکر ادا کرو، میرا شکر کرو اور تم اپنے والدین کا شکر کرو. اب یہ بات اگر ذرا سی بھی کوئی گہرائی میں سمجھ جائے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو کتنا بڑا درجہ دیا. ایک ایتھیسٹ سے میری بات ہوئی تو ایتھیسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ جو ایتھیسٹ جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، تو مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ بحث کیا کر رہے تھے کہ مجھ سے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو دنیا کیسے شروع ہوئی ڈارون نے جس طرح سمجھایا. تو ایتھیسٹ کو جواب میں نے کیسے دیا بہت امپورٹنٹ ہے سمجھانے کے لیے لوگوں کو جو ناظرین ہیں وہ بھی. ایتھیسٹ کو میں نے یہ بات سمجھائی کہ آپ میٹیریلسٹک ہیں، یعنی ہر چیز سائنس کے اصولوں کے تحت آپ ایکسپٹ کرتے ہیں، تو آپ کو تو خدا نظر ہی نہیں آ رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، آپ بلیو بھی نہیں کر رہے خدا کو، گاڈ کو بلیو نہیں کرتے. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اس نے مجھے تو گاڈ نے پیدا نہیں کیا. تو میں نے کہا نہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تو پیدا کرنے والا تمہارا گاڈ ہو گیا نا، تو تمہیں پیدا کس نے کیا؟ وہ بات سمجھا نہیں میری. میں نے کہا تمہیں پیدا کس نے کیا؟ کیا تمہیں کسی ڈارون نے پیدا کیا؟ میں نے کہا تمہارے والدین نے تمہیں پیدا کیا. اگر جو حقیقت ہے، میں نے کہا اگر دنیا میں تم خدا کا انکار کرتے ہو تو بات یہ ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا والد اور تمہاری والدہ ہے یا نہیں ہے. تو جب میں نے اس کو ریئلائز کرایا تو میں نے کہا میں نے ہر چیز کے لیے میرا سوال ہمیشہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیا تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ You don't believe God. تو تمہارا پیدا کرنے والا تو سامنے جو سائنٹیفک اصولوں کے تحت تمہارا والد ہے اور تمہاری والدہ ہے، اور تم اس کے پیٹ سے پیدا ہو کے نکل کر آئے ہو، تو تمہارا گاڈ بھی وہی ہے. میں نے کہا تمہارا گاڈ یہی ہے. میں نے کہا اس چیز کا گاڈ اس کا باپ اور اس کی ماں ہے. تو اس کو میں نے جب یہ ریئلائز کرایا تو میں نے کہا اس کو پھر سمجھ میں آئے گی یہ بات
کہہ تو صحیح رہا ہے. اب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو بلیو کر رہے ہیں تو اس کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو میرے والدین اور اپنے والدین کا کرو. ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ بھی اپنے والدین کا شکر ادا کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ میری مدر ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے والد نے مجھ پر پیسے خرچ کیے اور یہ کیا, تو وہ اپنے والد اور والدہ کا ایتھیسٹ بھی شکر ادا کرے گا. اور وہ کرتا ہے, وہ بلیو کرتا ہے اپنے والد کو یہ کہ انہوں نے اس کو تربیت کر کے بڑا کیا. یہ تو کامن سینس ہے نا. وہ ایک ایتھیسٹ بنتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ سائنٹیفک حساب سے اور پروفز کے ساتھ. تو پروفز کے ساتھ تو اس کا باپ بھی اس کا گاڈ بنے گا اگر گاڈ کا کانسیپٹ لیں, یا کریٹر اس کا باپ بنے گا اور ماں بنے گی, اور اس کے بعد اس کی تربیت کریں گے تو وہ والدین کی وہ بھی کرے گا. اس کا مطلب ہے اس کو بھی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ویسے ہی ہوگی جیسے انسان کو ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہمیں والدین کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ ہمیں تھینکفل ہونا ہے والدین کا. یہ نہیں ہے کہ سال میں ان کے پاس ایک دفعہ کے فادرز ڈے اور مدرز ڈے, نو. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں پورے سال اور ہر چیز کے اوپر کر رہے ہیں, ہر تکلیف پہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں تکلیف کم دی, ورنہ ہم سے زیادہ تکلیف میں لوگ موجود ہیں. تو نے ہمیں بیماری کم دی, ہم سے زیادہ بیمار موجود ہیں. تو نے ہمیں غربت کم دی, ہم سے زیادہ غریب لوگ موجود ہیں. تو ہم ہر چیز پہ شکر ادا کر رہے ہیں. تو والدین کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بہت امپورٹنٹ اس میں میسج ہے. اگر ایوب بھائی میوٹ ہو گیا ہے آپ کا. جی دوبارہ سے میرے خیال میں ہیلو جی نہیں اب آپ آ رہی ہے آواز, غلطی سے شاید میوٹ ہو گیا تھا. تو اب میرے خیال میں 2-3 سیکنڈ پہلے جو آپ نے وہاں سے شروع کر دیجیے گا. تو جو میں نے بھی جو سورہ لقمان کی 31 سورہ کی 40 نمبر آیت پڑھی اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایمفیسس ہے وہ ہے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر لکھا ہوا ہے اس میں, جو میں نے اس میں زیادہ ایمفیسس اللہ تعالیٰ نے دیا جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اب میں اگلی آیت پڑھنے جا رہا ہوں سورہ لقمان کی 31 سورہ کی 15 نمبر آیت. اب اس میں ایک بات دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اگر وہ کوشش کریں والدین کہ تو شریک کر دے میرے ساتھ, کسی کو شریک کر دے, یعنی شرک کا اگر وہ کوشش کریں شریک کرنے کی, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, جس کا تجھے علم نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرے, فَلَا تُطِعْهُمَا, بس تو نہیں اطاعت کر ان دونوں کی. اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر والدین ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرائیں اپنے بیٹے اپنے اولاد کو, تو اللہ نے کہا کہ فلا تطیعہما, بس تو نہیں اطاعت کر ان دونوں کی. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین مشرک نہیں ہیں تو اطاعت کرنا لازمی ہے والدین کی. پیچھے والی آیت میں تھا شکر کرنا, ان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور یہ مسلسل کرتے رہنا ہے, اور یہاں لکھا ہوا اطاعت کرنی ہے, مسلسل اطاعت کرتے رہنی ہے, سوائے اس کے کہ وہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر رہے ہیں اس میں ان کی بات نہیں مانتے, اس میں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو ایجوکیٹ کیا تھا. تو اس میں آپ کا فرض ہے کہ آپ والدین کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ یہ شرک کر تو آپ کو یہ بات بتا دیں, لیکن ادروائز ریلیجسلی اگر ہٹا دیں آپ تو آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کو فالو کرنا ہے. تو دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ ایک تو والدین کو اوف نہیں کرنا, والدین کا شکر کرنا ہے, شکریہ ادا کرتے رہنا ہے کنٹینیوسلی, اور کنٹینیوسلی ان کی اطاعت کرنی ہے, فالو کرنا انہیں, سوائے شرک کے ان کو فالو کرنا ہے.
تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر، وصاحبہما، اور ان کا ساتھی رہنا ہے، ان دونوں کا ساتھ دینا ہے، صرف دنیا میں معروفہ، اچھے طریقے سے. جو لوگ پاکستان سے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان سے گئے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں سے دور بھاگے، اور اس کے بعد اب تو واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں اتنی آ چکی ہیں کمیونیکیشن، اس کے بعد انہوں نے 20 سال اپنے والدین سے تعلق ہی غائب کر دیا، غائب ہو گئے. وہ یو ایس اے میں جا کے جو جس طرح زندگی گزارنے اپنی لگے رہے، لیکن یہاں اپنے والدین کو پوچھا تک نہیں پلٹ کے. 20 سال پلٹ کے نہیں آئے. میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو پلٹ کے نہیں آیا 20 سال. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 20 سال لوگ ایسے ہیں جو پلٹ کے بھی نہیں آئے. میں میرے اپنے دوستوں میں تو ایسے بھی شخص موجود ہیں جنہوں نے اتنی خود غرضی دکھائی کہ بس وہ گئے اور وہاں بھی رہ گئے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو مثالیں آپ کو بہت کینیڈا اور امریکہ میں اس طرح کی ملیں گی جو اولاد گئی یہاں سے اور پھر اس کے بعد غائب ہو گئی، پلٹ کے اپنے والدین کو پوچھا تک نہیں کہ انہوں نے اتنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھا، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ بھی رہے ہیں، مسلم سمجھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی والدین کی پیچھے فکر نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کی طرف دیکھ رہے ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کا دنیا میں ساتھ دینا ہے. یہ عربی میں لکھا ہوا وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، اچھے طریقے سے دنیا میں ان کا ساتھ دینا ہے. اب چاہے یہ والدین کینیڈا میں رہ رہے تو اپنے والدین کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی والدین نے چاہے، اب میں بات کر رہا ہوں جو کینیڈا یا یورپ میں امریکہ میں ہی رہ رہے ہیں، وہیں پہ رہ رہے ہیں، وہیں ان کے بچے بھی رہ رہے ہیں. جیسی طرح سے تھوڑا سا وہ ہوئے فورن چھوڑ کے اپنے پیرنٹس کو چلے گئے اور الگ جگہ رہ کے الگ رہنا شروع کر دیا. یہ جو سٹائل ہے یہ نان مسلم کا سٹائل ہے، یہ سنگل پیرنٹ کا سٹائل ہے، یہ لیونگ سٹائل سنگل پیرنٹ کا ہے جن کے والدین نہیں ہوتے ہیں، جو چھوڑتے رہتے ہیں کہ ذرا سا آپ کو جاب ملی نہیں، آپ نے الگ اپارٹمنٹ لیا اور شفٹ ہو گئے اور اپنے والد صاحب کو بھی چھوڑ کے چلے گئے، اپنی والدہ کو بھی چھوڑ کے چلے گئے. آپ سسٹم ایسا بنائیں کہ اپنے یا تو قریب رہ رہے ہوں یا روزانہ آپ کا یا اتنا قربت کے ساتھ ایسا آپ ان کی مشوروں کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں مشورے کے ساتھ کریں تاکہ ان کا آپ دل نہ توڑیں. انہوں نے آپ کو پالا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے جو محنت کی آپ کے اوپر، چاہے وہ وہاں پر بھی رہ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی بہت سٹرگل ہے اس میں، ان کے ساتھ آپ رہیں. یہ آپ وہاں کے جو ماحول ہے، وہاں کا جو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کے جو نقصانات ہیں اس کلچر کے وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے مسلم اگر آپ ہیں تو آپ کو یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ ساتھی بنے. واتبع سبیل ما اناب الیہ، اور اتباع کرو اس کی جو میرے راستے کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو فالو کرو جو میرے راستے کی طرف بلا رہا ہے. یعنی یہ جو کتاب کی جو آیت جو شخص بتا رہا ہے کہ ایسا کرو تو اس کو فالو کرو، یعنی اس بندے کو نہیں، وہ جو میسج دے رہا ہے اس کو فالو کرو کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم نے سب نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم کیا عمل کر رہے تھے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جو کہ سورہ لقمان کی 15 نمبر آیت ہے. اب ایک اور آیت ہے جو میں پڑھوں گا، سورہ الاحقاف 46 آیت نمبر 15. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذرا بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی، اگر آپ غور سے اس کو سنیں اور اس کو اینالائز کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو کہ والدین کے ساتھ احسان کرے. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، وصیت. اللہ تعالیٰ کا وصیت کرنے کا مقصد آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات وصیت کرے اور وہ نہ مانے. کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر وہ مسلم رہنا چاہتا ہے تو یہ بات وہ نہ پریکٹس کرے. یہ وصیت ہے. دیکھیں ہم اگر مان کے جائیں گے جو وصیت لکھیں گے وہ وصیت کے حساب سے ہی ڈسٹریبیوشن ہونی ہے ویلتھ کی.
جو میں والدین کے اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ لوگوں کے لیے وصیت لکھ کے جاؤں گا میری اولاد بھی نہیں اس کو وصیت کو ختم کر سکتی. یا اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ وہی ورڈ لکھا ہوا وصیت کی انسان کو کہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. حملتہ امہ کرہن اس کی ماں نے اس کا حمل اٹھایا تکلیف سے ووضعتہ کرہا اور ڈیلیور کیا تکلیف سے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کو ریمائنڈ کرائی کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اس کا پریگننٹ ہوئی اور تکلیف کے ساتھ اس نے بچے کو ڈیلیور کیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا اور اس کی حمل کی اور اس کے دودھ پلانے کی جو عمر ہے وہ 30 ماہ ہے. حتی اذا بلغ اشدہ جب وہ بلاغت کو پہنچا یعنی بڑی عمر کو بلوغت کو پہنچ رہا ہے. وبلغ 40 سنہ اور 40 سال کی عمر کو پہنچا. اب یہ بات سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا اس نے کہا جو میں آپ سے شروع میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یعنی ہم ایک ایسی ایج میں ہوتے ہیں کہ 40 سال کا شخص وہ ہوتا ہے جس کی اپنی اولاد بھی ہے اور اس کے والدین بھی ہیں. تو دونوں سائڈیں وہ دیکھ سکتے ہیں. 40 سال کا آدمی کہ اب اس کی اولاد بھی بڑی ہو رہی ہے اور اس کے والدین بھی جو اس کے سامنے موجود ہیں اور وہ بھی اتنے بوڑھے نہیں ہیں. تو اب وہ دونوں سائڈیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے جب وہ 40 سال کو پہنچا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی کہا ہے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے دی اور میں اور وعلی والدی اور میرے والدین کو جو دی نعمت دی وانا عمل صالحا ترضاه اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح فی ذریتی اور میری ذریت کی تو اصلاح کر دے. انی تبت الیک بے شک تو توبہ قبول میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف وانی من المسلمین اور بے شک میں مسلمین میں سے ہوں. یہ آیت کے اندر وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر یہ دعا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں سائڈیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی اصلاح کر میری اولاد کی اصلاح کر دے اور میرے والدین کے اوپر رحم کر جو اور شکر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے والدین کے علام کر کے تو نے والدین کے اوپر نعمت کی میرے مجھ پر نعمت کی اور میرے والدین پہ کی اور میں یہ کہ میں عمل صالح بجا رہا ہوں اب تو مجھ سے راضی ہو جائے اور اصلح فی ذریتی اور میری ذریت میں تو اصلاح کر دے میری. انی تبت الیک بے شک میں طرف تیری توبہ کرتا ہوں الیک اور طرف تیری وانی من المسلمین اور میں مسلمین میں سے ہوں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لکھی کہ 40 سال کی عمر میں جب پختہ عمر میں پہنچتا ہے تو وہ دونوں سائڈوں کو دیکھ سکتا ہے اور دونوں کی وہ ریئلائز کرتا ہے اور وہ اس کے حساب سے اپنی زندگی میں وہ دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. تو یہ اس میں میسج تھا جو اولاد کے لیے چھوٹی اولاد بھی جو بڑی ہو رہی ہے اور جو 40 سال کو پہنچ رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہوا اور وصیت کی ہوئی ہمارے لیے تو اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا لازم ہے. یعنی ہماری نمازیں ہماری حج ہماری زکاتیں تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی اگر ہم اس وصیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کیا عمل نہیں کرتے. یہاں پر میں اپنا اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. جی بہت شکریہ یعقوب صاحب. ایوب بھائی جو آپ نے اس پہ کافی زیادہ سیر حاصل گفتگو کی روشنی ڈالی. خواتین و حضرات یہ لوگ جو کہ کہلاتے ہیں آپ کے والدین یا ماتا پتا بھی کہتے ہیں ہندی میں اور پیرنٹ کہتے ہیں انگلش میں, اس کا احساس تو جب ہی ہوتا ہے. میں بھی جب تک لڑکا تھا یعنی صاحب اولاد نہیں تھا تو ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا, لیکن جب میں باپ بنا یا باپ بننے کے مرحلے میں داخل ہوا اور میں نے وہ تکالیف دیکھی ان کی ماں کی بچوں کی جو اٹھا رہی ہوتی ہے وہ تکلیفیں اور جو صبر اور تحمل اور دوسری اپنی اثار کی وہ جو پیکس پہ ہوتی ہے انتہاؤں پہ ہوتی ہے اور یقیناً باپ بھی
اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ماں باپ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اس کی مثال میرے خیال میں کہیں اور دی نہیں جا سکتی. جب یہ احساس ہوتا ہے جب آپ خود پیرنٹ بنتے ہیں تو واقعتاً یہ بڑی قیمتی بڑے نایاب لوگ ہوتے ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں. ان کی قدر کی جائے, ان کی پرورش کا جو انعام ہے یا وہ تو دیا نہیں جا سکتا لیکن ان کا خیال رکھا جائے. تو میں اجازت چاہوں گا خواتین و حضرات اور ایوب صاحب آپ سے اس نوٹ پہ, اور دعاؤں میں یاد رکھیے خواتین و حضرات. اور ایوب صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک بار پھر آخر میں جیسے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ریمائنڈ کراتا ہوں, یہ نیچے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ای میل چل رہی ہے اور ایک فون نمبر دیا ہے, وہ آپ ہی کے لیے چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا سوال, کوئی ایسی رائے, کوئی ایسا نقطہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, ان ای میل یا فون نمبر پہ کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم تک پہنچیے اور اپنی رائے کا اظہار فرمائیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے آپ کے اپنے پروگرام, جی ہاں یعنی صراط المستقیم جو کہ سیگمنٹ ہے آپ کے اپنے پروگرام آج پتہ نہیں کیوں میرا دماغ سویا ہوا ہے, یا تو حالانکہ نیند بھی پوری لی ہے میں نے, سوری. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ سب سے آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم جو کہ سیگمنٹ ہے رحمت رمضان, پریزنٹڈ بائی اسٹوڈیو 4, a concept by one and only one ہائمہ خان. خواتین و حضرات السلام علیکم.